السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزی اور روزگار میں خیر و برکت کے لیے بہت پیارا وظیفہ آپ تک پہنچا رہا ہوں دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے۔ یوں تو وظیفے بہت سارے ہیں، لیکن خاص 3 وظیفے ہیں جو بہت آسان ہیں اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ان وظیفوں پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے، اس کو اپنے عمل میں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی رزق کی تنگی، کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ خاص 3 وظیفے ہیں جسے ہم اور آپ اگر اس خاص 3 وظیفوں کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی دقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یا رزق کی تنگی میں نہیں ڈالے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پورے دن میں ڈیلی ہمیں چاہیے کہ پورے دن میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے، رزق کی تنگی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں آزاد کر دے گا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا، روزی دے گا، جس جگہ سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جگہ سے رزق دے سکتا تھا، یا ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمیں اس جگہ سے رزق ملنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پورے دن میں ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کرتے رہیں۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی یہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ہم اتنا کریں، 200 مرتبہ کریں، 400 مرتبہ کریں۔ ہاں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنی زبان پر پورے دن میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد جاری رکھیں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص بلا ناگہ مسلسل 2 مہینے تک 400 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نفع بخش علم اور نفع بخش دولت عطا فرمائے گا۔ دعا یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ یہ نیت پر موقوف ہے۔ جو شخص اس دعا کو علم کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی علم عطا فرمائے گا جس سے وہ خود نفع حاصل کرے گا، اور اس علم سے دوسرے لوگ بھی نفع حاصل کریں گے۔ یہ دعا جو شخص مسلسل بلا ناگہ ڈیلی بغیر کسی دن گیپ کرتے ہوئے 400 مرتبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفع بخش علم اور نفع بخش دولت عطا فرمائے گا۔ یہ نیت پر موقوف ہے۔ جس چیز کی آپ نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آپ کو عطا فرمائے گا۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ، اس کے حوالے سے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، یعنی دولت والی صورت ہے، یعنی دولت گنا کی یعنی مالداری والی دولت ہے۔ تو جو شخص ڈیلی سورہ واقعہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی کوئی مصیبت و عالم نہیں ہونے دے گا، کوئی مصیبت اور پریشانی میں نہیں پڑنے دے گا۔ اس کے پڑھنے کا ٹائم یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے وضو کریں اور نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد سے لے کر کے سحری کے ختم ہونے سے پہلے آپ کبھی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورہ واقعہ کو
पढ़ सकते हैं। जो शख्स बिला नागा डेली सूरह वाक़या को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे नफ़ा बख्श दौलत अता फरमाएगा, कभी रिज़्क़ में कोई तंगी नहीं होगी। होता ऐसा है कि हम और आप इशराक करते हैं और दुआ करते हैं और रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है। हम ऐसा करते हैं कि जो हदीसों में और हमारे औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन और हदीस और कुरान में है, उस तरीके से रिज़्क़ की दौलत के लिए हम दुआ नहीं करते हैं, इशराक करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिज़्क़ की तंगी के लिए दुआ करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिज़्क़ पा जाते हैं लेकिन उसमें बरकत ना होने की वजह से परेशान रहते हैं। तो आप सब ऐसी दुआओं पर अमल करें जो हदीस और कुरान में मौजूद है। तो ज़रूरी है कि आप हज़रात इन वज़ीफ़ों को अपने अमल में लाएँ। गुजारिश है आपसे कि आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे वज़ाइफ को पा कर के वो अपने अमल में लाएं और वो रिज़्क़ की तंगी से और इल्म की दौलत से माला माल हों और कभी भी ऐसी चीज़ों से परेशान न रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।